ویسے تے انسان دا پورا جسم اللہ تعالیٰ دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے۔ انسان دے جسم دے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ ان دیتے گھنٹوں تقریر کیتی جا سکتی ہے، لیکن زبان انسان دے جسم دے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جندہ اگر وزن کریے تے آدھا پاؤ تو بھی کم ہوئے گا، لیکن اندھا کام اتنا زیادہ ہے کہ جسم دی کوئی چیز بھی اینا کام نہیں کر دی جنہ وہ کام کلا ٹکڑا کر رہے ہیں، اور اس ٹکڑے دا نام ہے زبان۔ کی نام ہے بلا؟ زبان۔ زبان اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ ویکھو نا، زبان دی قدر کسے گونگے کو لو پوچھے آجے۔ پینڈ دے اندر اگر کوئی گونگا رہندہ ہوئے نا تے اس گونگے دے نام دا کٹ بندیاں نوی پتا ہوتا ہے۔ جو بچارہ دکان پالا ہے تے لوگ کہیں نے گونگے دی دکان، جو بچارہ کوئی کاروبار کر لے تے لوگ کہیں نے گونگے دا کاروبار۔ گونگے دے نام دا اصل پتا ان دے ماں پیوں میں میرے خیال زیادہ ہوتا ہے، نہیں تے لوگ انہوں گونگا کہہ کے پکار دے۔ یعنی زبان، اور میرے محترم بھائیو، جس انسان نو اللہ نے سب تو پہلے بنایا ہوئے گا اور بنا کے اس بندے نو کیا ہوئے گا کہ چل، تے جدو چلیا ہوئے گا تے پھر اللہ نے فرمایا ہوئے گا میرے بندے بول، تے ویکھو بھی جدو اس سب تو پہلا انسان اللہ دے حکم تے بولیا ہوئے گا تے انہیں اللہ دی تعریف اندر کنیاں تسبیحاں کیتیاں ہون گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تمہیں نو زبان جیسا ٹکڑا دے کے تے ایک اشرف المخلوقات بڑھا چھڑے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ سانو اس زبان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیاڑے کہندے نا، پہلے تولو تے پھر بولو، پہلے تولو تے پھر بولو۔ یعنی انجدہ کو جملہ نہ زبان چکو کہ جن دے نال کسی دا دل دکھ جائے۔ تو آئیے ذرا میں مختصر وقت دے اندر زبان دی حفاظت دے حوالے دے نال گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو، جنہ کل زبان پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بھی جتے اللہ دا ذکر نال نبی پاک دا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ اللہ اللہ کے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اللہ اور کوئی مننے یا نہ مننے سادات عقیدہ ہے، اوندہ ذکر اوندہ چرچا، اوندہ ذکر اوندہ چرچا دن رات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ ہون پڑھو گے نا انشاءاللہ۔
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ ہن ترجمہ سننا ذرا ماشاءاللہ سپیکر بھی پتہ نہیں کدھر جا رہے انہوں سیٹ کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ اے گل تے غور کرنا ذرا وقت بہت تھوڑا ہے اللہ فرما دینے اسی انسان دو اکھاں عطا کیتیاں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ دو ہونٹ عطا کیتے گل سمجھن دیئے گل غور کرن دیئے اللہ تعالیٰ نے بندے نو دو اکھاں عطا کیتیاں اکھاں دو نے پر کام ایک ہی کر دیا نے سجی اکھ دا کام بھی ویکھنا کھبی دا کام بھی ویکھنا اللہ تعالیٰ نے بندے نو کان دو دیتے سجے دا کام بھی سننا کھبے دا کام بھی سننا پیر دو دیتے سجے دا کام بھی چلنا کھبے دا کام بھی چلنا لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے نو زبان ایک دیتی کام کئی کر دیئے باقی شیعہ دو تے کام کنے کر دیا نے ایک تے کام کئی کیتی جان نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں زبان اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی نعمتیں بڑا بڑا احسان ہے اس واسطے نبی پاک نے ایک دعا دسی ہے سانو دعا پڑھنی چاہی دیئے دعا کریا کر اللہ سانو زبان تو سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے محبوب نے سکھایا فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا وعینی من الخیانہ ولسانی من القذب اے اللہ میری اکھانو خیانت تو پاک کر دے اللہ جی میری زبان جھوٹ کولو بچا لے اللہ میرے دل نو صاف کر دے اے دیکھنا ذرا میر محمد باسیو ایک نبی ہے بڑا جلیل القدر نبی ہے لیکن زبان دے معاملے اندر رب دے سامنے روندا پیا ہے رب دے سامنے چوریاں ڈکھڑا ہے حضرت موسیٰ پیغمبر نے رب دے سامنے کھڑے نے تکیہ کیا ہے فرمایا رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ میں تیرا نبی موسیٰ اللہ دعا کرنا اللہ میری زبان دیا لکتنا دور کر دے اللہ میری زبان صاف کر دے اللہ اکبر اللہ گل سمجھ دیئے ایک پاسے سیدنا موسیٰ پیغمبر زبان دی حفاظت مانگ کے لے رہے نے تے جدو نبی پاک دی باری آئی ادو کیا کیا فرمایا لا تحرک بھی لسانکا لتاجل بھی انا علینا جمعہ و قرآنا اے میرے پیغمبر موسیٰ پیغمبر نے زبان دی حفاظت مانگ کے لئیے تے میں رب نے تہاڈی زبان دی حفاظت آپ کر چھڑیے فرمایا سونیا جدو بولے گا سچ بولے گا جدو بولے گا موتی رولے گا اللہ اکبر اللہ محبت دی گل کریے تے اگے چلیے کہ سونا لب اپنے جدو کھول دسی اور رحمت موتی رول دسی ہوندہ بولنا رب دا قرآن آیا کل نبی
نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا زبان اللہ تعالیٰ دی بڑی وڈی نعمت ہے اس بات سے زبان تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو آخری گل کریے تے اگے چلیے غزوہ تبوک دا موقع نبی پاک نے حکم دیتا ہے فرمایا صحابیو جہاد واسطے جانا ہے نبی پاک دا ایک صحابی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پہلا جناب پہلا غزوہ واحد غزوہ میرے کل مال بھی بڑا ہے جہاد واسطے تیاری بھی ہے سواری بھی بڑی طاقتوار ہے اللہ دے نبی نے آرڈر دیتا ہے چلو جہاد واسطے فرماتے نے میں آکھے آج نہیں کل جاواں گا آرام کیتا اگلا دن چڑھ گیا نبی پاک دے صحابہ چلے گئے جہاد واسطے اگلا دن چڑھیا میں کیا کوئی گل نہیں پھر چلا جاواں گا اگلا دن ہو گیا فرماتے نے انج کر دیا غزوہ تبوک چوں جنگے تبوک چو خبر آئیاں اللہ دے نبی تے سارا قافلہ صحابہ جنگے تبوک تے اندر پہنچ چکے نے لڑائی کر کے واپس آگئے نے فرماتے نے میں بڑا پریشان آؤں یار کعب تو چنگا نہیں کیتا پیسے بھی زیادہ مال بھی زیادہ پھر تو جہاد واسطے نہیں گیا ہن گل سننا ذرا گل سننا اللہ دے محبوب آئے نے نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر لوگ استقبال کر رہے نے نبی پاک نے فرمایا آؤ بھئی جمع ہو جاؤ جڑے غزوے دے اندر کسی عذر تو بھی نہیں گئے فرماتے نے سارے لوگ جمع نہیں جڑے غزوے دے اندر نہیں گئے فرماتے نے میں بیٹھا ہاں نبی پاک بیٹھے نے ایک لمبی لائن لگ گئی ہے ہر بندہ آ رہا ہے اپنا اپنا عذر پیش کر رہا ہے کوئی جھوٹا کر رہا ہے کوئی سچا کر رہا ہے تے میں دل وچ خیال کیتا اے کعب سارے بچ جان گے تم ہی بچ جائے گا جھوٹ بول دیں گا تے تیری بھی جان چھوٹ جائے گی فرماتے نے سارے بچ گئے تے جدوں میں نبی پاک دے سامنے گیا ہوا میرے ہاتھ نبی پاک دے ہتھاں وچ گئے میرے شمر کے ہتھاں وچ تے میں آکھیا کعب کس نبی دے سامنے جھوٹ بولے گا جڑا نبی جھوٹ تو منع کرنا ہے سچ سچ دس دے فرماتے نے میں اللہ دے نبی دے سامنے عرضہ کی دیا سونیا محبوبہ اگر میں جھوٹ بولا تے میں بچ سکنا کیونکہ میں جاننا کئی بندے بچ چکے نے لیکن اللہ دے نبی میں تے سچ بولنا جانا وا محبوب جی میں سچی گل دسنا چاہنا میرے کل کوئی شرعی عذر نہیں بس جان بجھ کے میرے کل سوسی ہو گئی ہے کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی نے فرمایا تھوڑا جا تبسم فرمایا نبی پاک فرماتے نے کعب گل سن میں بھی اللہ دے حکم دا انتظار کرنا تے تو بھی کر فرماتے نے میں گھر اندر آ گیا اللہ دے نبی نے آرڈر جاری کر دیتا ہے کوئی بندہ کعب نال گل نہیں کرے گا کوئی دکاندار کعب نال گل نہ کرے کوئی مرد کعب نال گل نہ کرے کوئی عورت کعب نال گل نہ کرے فرماتے نے بڑی پریشانی بن گئی میرے نال دے دو اور ساتھی سان لیکن میں جوان سا میں جناب گھر اندر زیادہ بہ نہیں سکدا میں کم کار دی وجہ تو میں بار بھی آنا پہ جاندا فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا کدی کدی اپنے آنسو لے کے نبی پاک دے کول جانا وا اللہ دے نبی ویکھنا گوارا نہیں کر دے سلام لینا گوارا نہیں کر دے اتنا بڑا مسئلہ بڑھ گیا میرے واسطے فرماتے نے میں ایک دن چلے جا رہے ہیں بازار دے اندر ایک بندہ دوروں آواز دے رہا ہے یا کعب یا کعب یا کعب فرماتے نے میں جلدی نہ لاکھیا کی مسئلہ تینوں فرماتے نے انہیں میں نے ایک خط دیتا غسان دے بادشاہ دا خط آیا ہے کہن لگا کعب پتہ لگا سارا مدینہ تیر نل روس پہ آئے بائی کاٹ کر دیتا ہے تے تو تے بڑا بڑا بندہ ہے تے
نال انج نہیں کرنا چاہیے، آ میرے کولا میں تینوں دا دیاں گا، تینوں عزت دیاں گا۔ فرماتے نے میں خط چکیا، سامنے تندور جلدا پیا ہے، میں تندور دے وچ سٹ دیتا ہے۔ میں آکھیا نہیں نہیں، اللہ دے نبی نو میں چھڑ کے نہیں جا سکدا، محبوب تو میں سوا نہیں رہ سکدا۔ فرماتے نے اتنی دیر نو میرا دروازہ کھڑکیا، میرے گھر دی کنڈی کھڑکی، میں جلدی نال دروازے وال گیا ہاں۔ ایک بندہ کہندا یا کعب اللہ تے محبوب دا پیغام آیا ہے۔ فرماتے نے اچانک میری آنکھاں چو خوشی دیا سبار آ گئے۔ میں آکھیا چھیتی کر، دس کی پیغام لے کے آیا ہے، چھیتی دسنا۔ فرماتے نے انی گل سن کے میری بیوی بھی قریب آ گئی ہے، ہن جو بیان کر رہا ہے میں بھی سن رہا، میری بیوی بھی سن رہی ہے۔ آن والا کہندا ہے کعب اللہ دے نبی نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، کعب نال کعب دی بیوی بھی گل نہیں کر سکتی، کعب دی بیوی بھی نہیں رہ سکتی۔ فرماتے نے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے تے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا جیڑی بیوی جان قربان کر دیے، سامان چکے آئے تے جا رہی ہے تے میں آکھیا کیا مینوں چھڈ جائے گی؟ انہیں کچھ نہ آکھیا، بس انی گل کیتی اللہ دے نبی دا ڈر میرے واسطے تیرے تو وڈا ڈر ہے۔ فرماتے نے بڑا مسئلہ بن گیا، اللہ دے نبی بھی ناراض نے، مدینے دا کوئی بندہ میں نال گل نہیں کردا، میں بڑا پریشان ہاں۔ کائنات دے لوگوں فرماتے نے ایک دن فجر دا وقت ہے، فجر دی نماز پڑھ کے اے گل ذرا اینڈ تے پہنچ گئی، فجر دی نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوا، ایک بندہ دوڑوں آ رہا ہے، دوڑتا ہویا یا کعب تینوں خوش خبری ہوئے، اللہ دے نبی تیرے تیرادی ہو گئے نے، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فرماتے میں اتریا چھت تو میں آکھیا دس کی خبر لے کے آیا ہے، کعب تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فرماتے نے میں بڑی خوشی ہوئی ہے، عرب دا قانون ہے جدو بھی کوئی خوش خبری دا پیغام لے کے آندا انہوں تحفہ دیتا جاندا۔ فرماتے میں گھر وچ ویکھیا غربت دا عالم ہے کہ تحفہ نظر نہیں آیا، خوشی اتنی ہے اپنی قمید اتار کے تے اس بندے نو دے دیتی ہے، یار تو بڑا بڑا پیغام لے کے آیا ہے، بڑی خوشی دی گل ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ فرماتے نے نال دے گوانڈی دی کنڈی کھڑکائی ہے، قمید اتاری منگ کے اللہ دے نبی دے کول جا رہا ہاں، انج لگ دے میں کلا نہیں جا رہا، سارا مدینہ جا رہا ہے، میں کلا نہیں جا رہا، نبی پاک نے آرڈر دے دیتا ہے۔ فرمایا صحابیوں جلدی جلدی مسجد نبی وچ جمع ہو جاؤ۔ فرماتے نے میں جدو مسجد نبی وچ داخل ہویا ہاں، اللہ دے نبی جیڑے نبی میں نو دیکھنا نہیں سن چاندے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر لے، کھلا لیاں باواں تے نبی پاک فرماندے نے کعب آ میرے سینے نال لگ جا، کعب میرے سینے نال لگ جا۔ فرماندے نے میں دوڑ کر کے نبی پاک دے دامن نال لپٹ گیا، آکھیا سونیا بڑے دن ہو گئے نے تواڈے تو جدا ہاں۔ تے فرماندے نے نبی پاک نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ۔ فرماندے نے نبی پاک قرآن پڑھی جا رہے نے، میں روئی جا رہا، صحابہ بیٹھے نے، نبی پاک فرماندے نے کعب جدو تو روندہ سے رب قرآن بنا دسی، کعب جدو تو کہنا سے مدینہ تنگ ہو گیا اللہ قرآن بنا دا سی۔ حضرت کعب فرماتے نے میں تے سمجھیا سی بس نبی پاک تے وہی آ جائے گی، اللہ دے نبی میں نو دس دیں گے۔ فرماتے نے میں سوچیا بھی نہیں سی میرے بعد سے قرآن نازل ہوئے گا، میرے بعد سے قرآن دیا اتحان گیا۔ تے فرماتے نے ارادہ تے پہلے پکا سی، لیکن اس دن میں ارادہ کر لیا بندے دی جان چلی جائے پر بندے نو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
بندے نو سچ بولنا چاہیے، سچ وچ برکت ہے۔ یہ زبان اللہ نے بنا کے میرے اور تہاڈے اختیار وچ دے دیتی ہے۔ میں سچ بولنا چاہواں بول سکنا، جھوٹ بولنا چاہواں بول سکنا، پر کدو تک جدو تک میری اور تہاڈی زندگی ہے، تے جدو مر جانگے پھر زبان بولے گی، پر اللہ دی مرضی نال بولے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، اللہ تعالیٰ زبان ہتھاں نو دے دیں گے، ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، اللہ دی مرضی نال بولے گی۔ اس واسطے سے میرے محترم بھائیو، پہلے تولو پھر بولو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جان دے ہو مفلس بندہ کون ہے؟ فرمایا سونے مفلس یہ جن دے کل پیسے نہیں، غریب بندہ۔ فرمایا نا مفلس او بندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی تے بندے دے ہاتھ تے وچ جنت دا ٹکٹ دے دیتا جائے گا۔ آکھی گا اللہ جی جنت جاواں؟ فرمایا نہیں تھوڑا جا رولا باقی۔ لوگ آنگے اللہ سونیا مینوں زبان نال گال کڈی، کوئی آکھے گا مینوں زبان نال میری غیبت کی تھی، تے نبی پاک فرما دے نے اس بندے دیاں نیکیاں چک کر کے تے اس بندے نو دے دیتیاں جان گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ایتھوں تک گل پہنچ جائے گی کہ اجے زبان دے ڈسے کھڑے نے، لین لگیے پر نیکیاں مک گئیاں، پھر اللہ تعالیٰ انہاں دے گناہ اس بندے تے پا کے اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، زبان چو سچ بولو، سچی گل کرو اور زبان نال کسی دا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔